قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. دیکھیے صلوات جو ہے بلند ترین پڑھنی چاہیے. اور یہ دیواروں کا سہارا لیے بیٹھے، ان سے اور گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات پڑھیں. دیکھیے صلوات کے بہت بڑے فضائل ہیں. میں چونکہ بات آ ہی گئی ہے تو عرض کر دوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آل محمد پر درود بھیجنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. ایک بار سب مل کے درود بھیجیے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی 200 برس کی. ایک سال نہیں، 200 برس خدا کی نافرمانی کی، اور پورے بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں شخص اللہ کا وہ نافرمان ہے. جانا سب کو ہے، لہذا وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تمام بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہوئے کہ اس نافرمان بندے کی لاش کو اس جگہ پھینک دیا جائے، اس جگہ ڈال دیا جائے جہاں شہر کی نجاست ڈالی جاتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا. جناب موسیٰ کو وحی ہوئی، موسیٰ جاؤ نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، غسل دو، کفن دو اور دفناؤ. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار پورا بنی اسرائیل گواہ ہے کہ یہ تیرا بندہ نافرمان ہے. کہاں یقیناً یہ بندہ نافرمان ہے، مگر اس کی ایک خوبی تھی، توجہ، اس کی ایک خوبی تھی جو مجھے بہت پسند تھی. نشرت توریت، جب یہ توریت شریف کھولتا تھا اور جب اس میں محمد، حضرت محمد کا نام آتا تھا تو وہ آنکھوں سے بوسے لیتا تھا اور چومتا تھا اور ان پر درود بھیجتا تھا. اللہ کہہ رہا مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے رسول کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. برادران ایمانی، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس مرکزی امام بارگاہ کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عزاداری میں روپیہ خرچ کرتے ہیں.
اور یاد رکھو منبر سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو اس عزاداری میں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے مولا تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ دیکھیے کالجوں میں بوڑھے نہیں ہوتے، جوان ہوتے ہیں، مدرسوں میں چھوٹے اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا ادارہ ہے کہ یہاں بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں اور بچے بھی آتے ہیں۔ یہ اس ادارے کی تہذیب ہے، اس کو آپ باقی رکھیے اور اس امام بارگاہ کی عظمت کو پامال نہ ہونے دیجیے۔ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کا خلوص ہے۔ آپ جس کو یہاں بلاتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس بارگاہ میں میرا تیرا کرنا شروع کر دیں، اگر آپ یہ کرتے ہیں فلاں نوحہ پڑھے تو ماتم کرو اور فلاں نوحہ پڑھے تو ماتم نہ کرو، اگر یہ روش پیدا ہو جائے گی تو یہاں سے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ میں نے کہا نا یہ بہت بڑی عظمت ہے یہ ادارہ، ایسا اگر اس کو آپ باقی رکھیں گے تو بہتے ہوئے آنسو آپ کو بچا لیں گے۔ اس کی عزت و حرمت کو باقی رکھیں۔ بہرحال دیکھیے دنیا میں بہت سی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، مگر دو چیزیں ایسی ہیں، ایک علم تقسیم ہوتا ہے دنیا میں اور ایک دولت تقسیم ہوتی ہے۔ جب دولت تقسیم ہوتی ہے، دنیا والے جب دولت تقسیم کرتے ہیں، جب روٹیاں تقسیم کرتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ دیکھیے روٹیاں اس کو ملیں گی جو غریب ہوگا، جو غریب ہوگا، لیکن جو امیر ہوگا اس کو دولت نہیں ملے گی، اس کو روٹیاں نہیں ملیں گی۔ اور جب علم تقسیم ہوتا ہے، علم دینے والا جب کالج میں پہنچتا ہے، کلاس میں پہنچتا ہے، تو پہلے وہ یہ کہتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے دیکھیے آج میں وہ پڑھاؤں گا جس کو تم نہیں جانتے، یعنی پہلے وہ جہالت کا اقرار لیتا ہے تب وہ تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ ادارہ ایسا ہے، یہ امام بارگاہ ایسا ہے، یہ مدرسہ ایسا ہے، یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ یہاں جو بڑا مجتہد سے مجتہد منبر پر آ جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، تم سب کچھ تم جانتے ہو۔ اور جب یہاں روٹیاں تقسیم ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ امیروں کو نہیں ملے گا، بلکہ امیر بھی کھڑا ہوا ہے اسی لائن میں اور فقیر بھی مانگ رہا ہے۔ صلوات بھیجو آل محمد۔ یہ اس ادارے کی تہذیب ہے کہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ امیر ہے یا فقیر ہے اس کو رزق مل رہا ہے۔ لیکن دنیا کی تہذیب کیا ہے کہ جو امیر ہیں اس کو ملے گا، جو فقیر و غریب ہیں ان کو ملے گا، جو امیر ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ بہرحال جس آیت کو میں نے سرنام کلام قرار دیا یہ قرآن مجیدہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اور ان انبیاءوں کو خداوند عالم نے معجزات عطا کیے، اور وہ معجزے اس زمانے سے بڑھ کر ہوتے تھے جو اس زمانے میں طاقت ہوتی تھی۔ جس وقت جناب موسیٰ آئے تو موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ جادوگری عام تھی۔ اور جب فرعون جناب موسیٰ کی نبوت کو جھٹلا رہا تھا، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، تو اس نے جادوگروں کا سہارا لیا تھا اور مدد کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے مدد کے لیے جادوگروں کو بلایا تھا، حالانکہ وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ یہ کیسا بھکاری ہے جو مدد کے لیے جادوگروں کو بلا رہا ہے۔ کہا جادوگر آ گئے۔ کتنے جادوگر تھے؟ 12,000 جادوگر تھے، اور انہوں نے
جناب موسیٰ کے سامنے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بن کر لہرانے لگی. یعنی جادوگری اس زمانے میں عام تھی. تو اللہ نے موسیٰ کو وہ عصا عطا کیا اور کہا موسیٰ تم عصا پھینکو. وہ اژدہا بنا, تمام رسیوں کو نگل گیا. معلوم یہ ہوا اس زمانے سے بڑھ کر اللہ اس نبی کو وہ معجزہ عطا کرتا ہے. جناب موسیٰ کے بعد جناب یوں تو نبی آتے رہے. جناب داؤد پیغمبر کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا تھا؟ اس زمانے میں موسیقی عام تھی, آلات موسیقی پھیلے ہوئے تھے. تو جناب داؤد کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا اور موسیقی عام تھی. اور جب جناب داؤد پیغمبر زبور پڑھتے تھے تو چرند پرند وحشی جانور جھومنے لگتے تھے. چونکہ اس زمانے میں موسیقی عام تھی تو اللہ نے جناب داؤد کو لہن داؤدی عطا کیا. جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی اور وہ بڑے سے بڑے مرض کا علاج کر دیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو کیا معجزہ عطا کیا؟ یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مبرود پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا. مادرزاد اندھا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یعنی اللہ نے جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مریض پر ہاتھ پھیرے تو وہ شفا پاتا تھا. یہ جناب عیسیٰ کا کمال تھا. لیکن مجھے اس سے بڑھ کر بھی کمال نظر آتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی سواری گزر رہی ہے. گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں امام آپ کے. ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں, زمین پر پڑا ہوا ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش میرے ہاتھ پاؤں درست ہوتے, اگر میرے پاؤں صحیح ہوتے تو کھڑا ہو کر تعظیم کرتا, اگر میرے ہاتھ صحیح ہوتے تو سلام کرتا. لیکن کیا کروں, ہاتھ پاؤں صحیح نہیں ہیں. لہذا خواہش ہے کہ امام کو سلام کروں, ان کی تعظیم کروں. امام اس کے قریب پہنچے, اپنا تازیانہ گرا دیا. توجہ, اپنا تازیانہ گرا دیا اور کہا بھائی ذرا ہمارا تازیانہ تو اٹھا دو. بس اتنا کہنا تھا وہ شخص تندرست ہو گیا. اگر یہاں جناب عیسیٰ ہوتے اور اس سے کہتے کہ ہمارا تعزیانہ اٹھا دو تو شخص کہتا ہے نبی خدا پہلے آپ اتریے اور میرے اوپر ہاتھ پھیریے تاکہ میں شفایاب ہو جاؤں. وہ عیسیٰ کی منزل ہے کہ اترے تو ہاتھ پھیرے, یہ حسن مجتبیٰ کی منزل ہے. ادھر زبان سے کہا وہ شخص تندرست ہو گیا. صلوات بھیجو مزید نعرہ صلوات. یہ علی کا نام لینا عرش والے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ جو آپ اگر یہاں علی کا نام لیں گے تو قبر میں علی آپ کا ساتھ دے گا. اور علی کی خیرات ہر ایک کو نہیں ملتی. علی کی خیرات تو ان کو ملتی ہے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور علی کی خیرات ان کو نہیں ملتی جو نماز میں بھی ہاتھ بندھے رہتے ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبیوں کو اس زمانے کے حساب سے وہ معجزے اور وہ کرامات عطا کیے تاکہ زمانہ عاجز ہو جائے. اب جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کیا تھا, عرب میں دو چیزیں عام تھیں. ایک عرب اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے, فصاحت و بلاغت عروج پر تھی, اور وہ دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے. اور دوسری شجاعت, ایک ایک اونٹ پر 40 سال جنگ ہوا کرتی تھی. عرب اپنی شجاعت پر بڑا ناز کرتے تھے, فصاحت و بلاغت
اور شجاعت. تو جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو فصاحت و بلاغت عروج پر تھی. قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا اور اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء آج بھی دنیا ان کا لوہا مانتی ہے. آج بھی دنیا ان کا لوہا مانتی ہے. اور شجاعت میں وہ بھی مثال تھے. مگر اللہ نے توجہ، اللہ نے ہمارے نبی کو شجاعت کی شکل میں علی جیسا بھائی عطا کیا جس نے مرحب و اندر کا قتل کر دیا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آپ کا لقب غالب علی کل غالب ہوا، یعنی شجاعت کی شکل میں علی جیسا بھائی ملا. اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن جیسا عظیم کتاب نازل کی گئی. تو اس زمانے کا شاعر جو ہوتے تھے وہ بڑے اچھے اچھے کلام کہتے تھے. اور اگر یہ امر القیس صلوات پڑھیں آپ ذرا محتشم آئیے. امر القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اگر کوئی دیکھیں یہاں کوئی استاد الشعراء ہو اور کوئی لڑکا بچے اپنے کلام لے کر آئیں تو کہ بھائی ہمارے فلاں شاعر نے اصلاح کی ہے تو باعث فخر کرے گا بھائی میرا کلام آپ غلطی نہیں نکال سکتے. کیوں؟ استاد الشعراء نے میرے کلام کو دیکھا ہے. تو امر القیس کے پاس جو قصیدہ آتا تھا اگر وہ ہلکی سی نظر دیکھ لیتا تھا تو وہ مدتوں اس پر فخر کرتا تھا کہ میرا امر القیس نے قصیدہ دیکھا ہے. اور جب قرآن اترا تو قرآن نے کہا کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا عروج کرتے ہیں. ان سے کہو کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم کو کلام الہی ہونے میں شک ہے تو کسی سورے کا جواب پیش کر دو. لہذا اور جب وہ قصیدہ کہتے تھے تو خانہ کعبہ پر آویزاں کر دیا کرتے تھے. یہ امر القیس گزرتا تھا، ایک ترچھی نظر دیکھتا تھا اور وہاں سے گزر جاتا تھا. اور اگر تھوڑا سا رک گیا پڑھنے لگا تو وہ بڑا باعث فخر سمجھا جاتا تھا. اب جب قرآن نازل ہوا ایک چھوٹا سا سورہ انا اعطیناک الکوثر، جب بات کوثر کی آ ہی گئی ہے میں عرض کر دوں اس کے فضائل کتنے ہیں. اگر کوئی شخص 110 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا تو خداوند عالم اگر وہ غریب ہے تو اس کو غنی کر دے گا. یہ تاثیر سورے کی. لہذا حکم ہوا، رسول نے کہا کہ اس سورے کو خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے. لہذا لٹکا دیا گیا. اب امر القیس کا وہاں سے گزر ہوا. اب اس نے دیکھا، پڑھا، پھر دیکھا، پھر پڑھا. پڑھتا تھا اور جھومتا تھا، پڑھتا تھا جھومتا تھا. متوازی 3 گھنٹے تک وہاں رکا رہا اور پڑھتا رہا. پھر اس نے نیچے لکھا مہذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن معجزہ. ہمارے پیغمبر کو اللہ نے قرآن معجزہ بنا کے بھیجا. مگر یہ معجزہ کب تک رہا؟ قیامت تک کے لیے معجزہ بنا کے بھیجا. اور نبیوں کو جو معجزے دیے گئے جب تک وہ نبی رہے وہ معجزہ ان کے ساتھ رہا. لیکن جیسے وہ نبی گئے معجزہ بھی گیا. مگر رسول کے جانے کے بعد قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ بنا کر بھیجا گیا. تو اب اس قرآن سے آپ فائدہ اٹھائیے، اس قرآن سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. صلوات علی محمد. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کچھ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، یعنی رسول کو ہم گھٹا دیتے ہیں اور ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں. اصل میں وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، نبی سے بڑھا دیتے ہیں، چونکہ جب وہ اپنے مولوی سے
توجہ، جب وہ اپنے مولوی سے رسول کے فضائل سنتا ہے تو اس کو رسول کم نظر آتا ہے. وہ گھٹا اتنا دیتے ہیں، رسول کو گھٹا اتنا دیتے ہیں کہ جب وہ ہماری مجلسوں میں آتا ہے، جب علی کے فضائل سنتا ہے تو علی اس کو بڑا نظر آتا ہے، جو بڑا نظر آتا ہے. اور جب وہ اپنے مولوی سے سنتا ہے، توجہ، جب وہ اپنے مولوی سے سنتا ہے کہ جبریل پڑھاتے تھے اور حضور پڑھتے تھے، جبریل پڑھاتے تھے اور حضور پڑھتے تھے، یعنی جبریل استاد ہیں اور رسول شاگرد ہیں، لیکن جب وہ یہاں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے جبریل شاگرد ہے اور علی پڑھاتے ہیں. لہذا ہم جو ہیں، جو رسول کی شان بیان کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، جو شیعہ رسول کے فضائل بیان کر سکتے ہیں. اور میں دلیل کے ساتھ دعویٰ پیش کر رہا ہوں، دعوے کے ساتھ دلیل دے رہا ہوں کہ جس وقت آدم کو حکم ہوا، اے آدم پڑھاؤ فرشتوں کو، آدم نے تعلیم دی. مجھے بتاؤ کیا اس میں جبریل بھی تھا یا نہیں تھا؟ یا جبریل چھٹی پہ تھا؟ کوئی بڑے سے بڑا مولوی یہ بتا دے کہ جس وقت آدم پڑھا رہے تھے اور جبریل چھٹی پر تھا. تو جو آدم کا شاگرد ہو سکتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو آدم کا شاگرد جبریل ہو سکتا ہے، وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجو آل محمد. اور یہ کہا جاتا ہے شیعہ جو ہیں رسول سے مدد طلب کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کا فقرہ ہے، توجہ، وہ کہتے ہیں رسول کیسے مدد کر سکتا ہے؟ رسول کے دانت تو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور جو رسول اپنے دانت کفاروں سے نہ بچا سکا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ پھر مدد کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ جل سبحانہ سے. اللہ میاں مدد کرتی، اللہ میاں مدد کرتی. میں نے کہا او بے غیرت ملا، جو توجہ، جو اللہ رسول کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کیسے کرنے آ جائے گا؟ اور کسی نے مولانا اسماعیل جو پہلے دوسرے مذہب میں تھے، پھر وہ شیعہ ہوئے، اور شیعہ ہوئے تو انہوں نے تہلکہ مچا دیا پاکستان کے. مولانا اسماعیل، ان کے سامنے کسی نے مکھی پکڑ کر کہا اے اسماعیل، تو کہتا ہے علی مدد کے لیے آتے ہیں، شیعوں کی مدد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ مکھی کا پر ہے، اسے میں ختم کرتا ہوں. علی سے کہو مکھی کا پر جوڑ کر دکھا دے. بس اسی میں سے آپ میں سے ایک شخص نکلا، علی کا چاہنے والا نکلا. اس نے موسیٰ کا عصا لیا اور اس عصا کو لہرایا اور اس کے مارا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اس نے ایک مرتبہ چیلنج کر کے کہا کہ تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی جڑوا کے دکھا دوں گا. صلوات بھیجو آل محمد. تو اہل بیت کے فضائل اور رسول کے فضائل جو ہماری مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارا ہر شخص جانتا ہے علی کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت کے فضائل کیا ہیں. قسم بخدا ہم تو جانتے بھی نہ تھے کہ دنیا میں کوئی کل ایمان بھی ہوتا ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، آپ کو پتہ بھی نہ تھا کہ کوئی دنیا میں کل ایمان. آپ زیادہ سے زیادہ مولا علی کو کیا کہہ سکتے تھے؟ مومن. اور زیادہ آپ کا عقیدت بڑھتا تو کہہ دیتے امیر مومنین.
آپ کے ذہن میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی کل ایمان ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے بتا دیا علی کل ایمان ہے اور ان کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ اور یہ ٹائٹل کل کفر کا شیطان کو بھی نہیں ملا۔ توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پر، شیطان نے کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے کافر تھا۔ تو یہ پھر کل کفر کا خطاب عمر بن عبد کیوں ملا؟ رسول ایک اصول، توجہ، رسول ایک اصول بتا دیا، ایک قانون بتا دیا، ابھی یا کبھی، توجہ یہ جملہ غور کریں، ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ صلوات حیدری، نعرہ صلوات۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے، اور آگے۔ ابھی یا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ علی نے میزان، رسول نے میزان قائم کر دی ہے۔ علی کل، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا میں کوئی کل ایمان ہوتا ہے، چونکہ رسول نے بتایا ہے۔ اب چونکہ جو رسول کہے اسے ماننا چاہیے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ آپ سے میں سوال کروں، کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ کہا اگر دیکھی ہوتی تو پھر یہاں نہ ہوتے، پھر وہیں ہوتے، پھر آتے بھی نہ ہم۔ کہا پھر کیسے معلوم ہوا جنت ہے؟ کہا رسول نے فرمایا، یعنی نقطۂ مرکزی ذات رسول ہے۔ ہم رسولی سے اللہ کو جان گئے اور رسول سے کل ایمان کو جان گئے۔ رسول نے کہا حوریں ہیں، ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا۔ رسول نے کہا قبر میں عذاب ہوگا، مگر ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا۔ رسول نے کہا پل صراط ہے، ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا۔ چونکہ رسول کہہ رہے ہیں، رسول نے کہا فرشتے ہیں، میں پوچھوں آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے، مگر چونکہ رسول نے کہا تو مان لیا۔ یعنی جو جو آپ کا رسول کہتا گیا عالم اسلام اس کو بغیر دیکھے مانتا گیا۔ کسی فرقے نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم نے جنت نہیں دیکھی تو ہم کیوں مانیں، کہ چونکہ رسول نے کہا ہے تو اس لیے ہم نے مان لیا۔ رسول نے کہا دوزخ ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا۔ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا۔ جو جو رسول کہتا گیا ہم بغیر دیکھے مانتے گئے۔ تو رسول نے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ مجمع میں دکھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ صلوات بھیجو آل محمد۔ تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول کی عزت نہیں کرتے، ہم صرف علی علی کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کی ہم توہین کرتے ہیں۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے، یہ جو مجالس شروع ہوئی ہیں تو فتوی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ قسم بخدا صحابیت کا معیار تو بہت بلند ہے، تم نے صحابیت کا معیار اتنا گرا دیا، ہر دوڑتے بھاگتے کو صحابی کہہ دیا، اور ہر بدو کے جسم پر صحابیت کی قبا سجا دی، ہر بدو کے سر پر صحابیت کا تاج رکھ دیا۔ رفتار میں دیکھو، کردار میں دیکھو، ہر ایک صحابی نہیں ہوتا ابرو ہلالی ڈھنگ سلیمانی۔ سامان دیکھو تو بہتر، ایمان دیکھو تو ابو ذر۔ ہر ایک صحابی نہیں ہوتا۔ صحابی کا لفظ وہ تھا جو قلم نور سے رخسار حور پر لکھا جاتا۔ تم نے صحابیت کا معیار گرا دیا، تم نے صحابیت کا معیار گرا دیا۔ اگر صحابہ آسمان پر ہوں تو ستارے، اور اگر زمین پر ہوں تو بصیرت کے منارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے۔
صحابیت کا معیار تو بہت بلند ہے، تم نے صحابیت کا معیار گرا دیا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیان نہ کریں تو معاذ اللہ ہم ماضی کی کتابوں کو آگ لگا دیں، کہ ہم یہ نہ بتائیں جنگ بدر کیسے ہوئی، کب بتا دیئے جنگ بدر ہی الحمدللہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی، خصوصاً جنگ احد نہ بیان کیجئے، بتا دی جنگ خیبر فتح ہوا، یہ نہ بتائیے کون گیا کون واپس آیا، پھر کون گیا پھر آیا، اب جو گیا تھا ایک ہاتھ میں خیبر کا سر ایک ہاتھ میں مرحب کا سر، یہ نہ بتائیے، بتا دیجئے جنگ ہوئی، تو کیا ہم غزوہ رسول کو بیان نہ کریں؟ کیا ہم قلم کا ذکر نہ کریں؟ کیا ہم علم کا ذکر نہ کریں؟ کیا ہم صلح حدیبیہ کا ذکر نہ کریں؟ کیا ہم نہ بتائیں کس صحابی نے رسول پہ ہذیان لگایا؟ ہم ام المومنین حضرت عائشہ کے قاتل کو نہیں مانتے۔ صحابیت کا معیار بہت بلند ہے، مگر اہل بیت کا مقام اس سے بلند ہے۔ صحابیت کا معیار بلند ہے، صحابی ایمان کے 9 اور 10ویں درجے پر فائز ہو سکتا ہے، مگر کل ایمان نہیں بن سکتا۔ توجہ تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحابی قاری تو بن سکتا ہے مگر 9 کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ صحابی ساجد تو بن سکتا ہے مگر سجاد نہیں بن سکتا۔ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، توجہ، صحابی جنتی ہو سکتا ہے مگر جنت کا سردار نہیں بن سکتا۔ صحابی کوثر تو پی سکتا ہے مگر ساقی کوثر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا مقام بلند ہے مگر اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ اہل بیت کا مقابلہ تو معصوم بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ جناب معصومہ مریم معصومہ ہیں، بات دربار میں چھڑ گئی اور امام پردے غیبت میں جا چکے ہیں، بادشاہ کا دربار ہے۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے درباری علماء کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ زہرا کا؟ تو درباری علماء بولے اے بادشاہ ایک شب کی مہلت تو دے، سوچنے کی مہلت تو دے، کہ ایک شب کی مہلت ہے۔ صبح سارے علماء درباری جمع ہوئے، بادشاہ نے کہا دلیل لائے؟ کہاں دلیل لائے؟ 2 دلیلیں لائے۔ کہا کیا؟ کہ مریم کا مرتبہ فاطمہ سے بلند ہے، یعنی شہزادی کا مرتبہ نعوذ باللہ کم ہے۔ کہ دلیل کے بغیر میں بات نہیں کرتا، کہاں دلیل لائے ہیں؟ کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے مریم کو طاہر قرار دیا، جناب فاطمہ کے لیے نہیں کہا۔ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کے نام پر سورہ مریم رکھا جو 19واں سورہ ہے، جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی کوئی سورہ نہیں ہے۔ اب اسی دربار میں ایک آپ جیسا علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، وہ برداشت نہ کر سکا، بس ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے بادشاہ یہ تیرے درباری علماء اس قدر اس بد عقیدہ ہو گئے ہیں، کہاں شہزادی فاطمہ زہرا اور کہاں مریم؟ کہ پھر تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرا کیا کہنا ہے؟ کہ مجھ سے پوچھتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، حاجب چاہتے ان سے روک دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں اسے آنے دو،
وہ بھی غضبناک ہو کر جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے تلوار نکالی اور اپنے سامنے رکھی کہ اگر تو نے دلیل نہیں دی تو سرے دربار تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ کہا سن، تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے مریم اور جناب فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، کیا نسبت ہے؟ اس طرح سمجھ لے جس طرح زمین و آسمان کو نسبت ہے۔ کہا جناب مریم کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ طاہر کہا، طاہر ایک مرتبہ کہا، ان اللہ اصطفیٰ کو طاہرہ کے میری شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا یطہرکم تطہیرا۔ کا دوسری دلیل جناب مریم کے لیے ایک سورہ مریم کا سورہ جناب مریم کے نام سے آیا، اور میری شہزادی فاطمہ کے نام سے 2 سورے ہیں، سورہ کوثر اور سورہ حلقہ۔ بادشاہ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ کون سننا چاہتا ہے کہ سن، جناب مریم اپنی ذاتی زندگی میں ہے، پردہ کر لیا ہے، آدمی پڑھ رہا تھا قرآن کی آیتیں، اور ملنا جلنا بند کر دیا، اور اس وقت فرشتہ ان کے پاس پہنچ گیا بغیر اجازت کے۔ توجہ، مریم اپنی ذاتی زندگی میں ہے، ذاتی زندگی جہاں کوئی نہیں جا رہا ہے، مریم نے پردہ کر لیا ہے، تنا ہے، وہاں بھی فرشتہ بغیر اجازت کے پہنچ گیا۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا چادر کے اندر اپنے باپ کے ساتھ موجود ہے، اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے، اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہے۔ جبریل کھڑا ہے، جبریل کی مجال نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ جہاں سب ہیں وہاں اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کون سننا چاہتا ہے؟ سن، مریم کا مرتبہ اور فاطمہ زہرا کا مرتبہ سن۔ کہا جناب مریم کے لیے کھانے آئے، اور ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے بھی کھانے آئے، دونوں کی منزل ایک، لیکن مریم کے ہاتھ کے پکائے کھانے وہاں نہیں گئے، اور میری شہزادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکائی روٹیاں ادھر سے ادھر گئیں اور آیت بن کر نازل ہوئی۔ کہو سننا چاہتا سن، جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور میری شہزادی فاطمہ کے بیٹے شہید پر شہید ہوتے رہے۔ کہو سننا چاہتا ہے سن، جو مرتبہ کسی نبی کو، کسی زوج وصی کو حاصل نہیں ہوا، وہ مرتبہ میری شہزادی فاطمہ زہرا کو حاصل ہوا، نہ کسی نبی کو حاصل ہوا، نہ کسی ولی کو حاصل ہوا۔ جو فضیلت میری شہزادی فاطمہ زہرا کو حاصل ہوئی اس میں نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ کوئی وصی شامل ہے، اور وہ ہے کہ میری شہزادی کا عرش پر ملائکہ کے درمیان میں ہوا۔ کہ چلیے فیصلہ ہو جائے گا۔ بادشاہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، دربار میں سناٹا ہے کہ اس نے عظمت فاطمہ کو بیان کر دیا کہ فیصلہ ہو جائے گا جب آسمان سے عیسیٰ اتریں گے۔ سن بادشاہ، جب آسمان سے عیسیٰ اتریں گے اور زمین سے سیدہ کا لال زمین کے پردے ہٹائے گا، تب دنیا دیکھے گی کون نماز پڑھ رہا ہے اور کون نماز پڑھا رہا ہے۔ فاطمہ کا لال نماز پڑھائے گا اور مریم کا لال نماز پڑھے گا۔ صلوات بھیجو آل محمد۔ تو اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، اہل بیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کی عظمت ہے لیکن اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ ہاں عزیزو، اہل بیت کے مقام کو قرآن مجید کی آیتوں نے اتر اتر کر آل رسول کے مرتبے کو پہچانوایا، مگر دنیا نے اہل بیت کی عظمتوں کو نہ سمجھا۔ ہائے انہیں رلا رلا کے قتل کیا گیا،
انا قتل ابرا، حسین کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ 10ویں محرم تک حسین کا امتحان تھا، لیکن 10ویں کے بعد پھر زینب کا امتحان شروع ہوا، پھر سے سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جنہیں ننگے سر بازار کوفہ میں پھرایا گیا، میں کہوں گا اے پسر سعد، تیری جنگ حسین سے تھی، تو بے حیثیت مسلمان کے آتا اور کہتا اے شہزادیوں دیکھو ہماری جنگ حسین سے تھی، ہم تمہیں عزت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن کیا دیکھا کہ فوج چلی آ رہی ہے اور خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشورہ کسی نے سے سجاد سے پوچھ لیا تھا ایسے سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ کا سچ کہا، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن سچ بتا کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں ننگے سر بازار کوفہ میں پھرائی جا رہی ہو اور منادی ندا کر رہا ہو حاضری زینب، حاضری ام کلثوم؟ کا مولا مقابلہ مقصود نہیں ہے، مولا مقابلہ مقصود نہیں ہے۔ اتنا اور بتا دیجئے، روز عاشورہ وہ کون بی بی تھی جو سرخ چادر اوڑے ہوئے تھی؟ اتنا سننا تھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بھائی تو نے میرے دل کو پاش پاش کر دیا، وہ کوئی اور نہیں میری پھوپھی زینب تھی۔ کہ مولا تو سرخ چادر اوڑے ہوئے کیوں تھی؟ کہ بھائی چادر تو سفید تھی، لیکن جب میرے بھیا علی اکبر کا لاشا آیا اور میری پھوپھی زینب نے اپنے کو گرا دیا، چادر خون سے رنگین ہو گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، جہاں تماشائی ہجوم زیادہ تھا۔ روایت بتاتی ہے شہداء کے سر نو کے نیزہ پر بلند تھے، مگر ایک سر تھا جو گھوڑی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ ایک مسلم گجکار جو پلاسٹر کا کام کیا کرتا تھا، جب اس نے شہداء کے سر دیکھے تو اس نے کہا سب کے سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، مگر یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں آویزاں ہے؟ اس نے شمر سے معلوم کیا، شمر نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس کا سر ہے، ہاں اس کے پیچھے ایک قیدی چلا رہا ہے۔ عزاداروں جب اس نے قیدی کو دیکھا تو بخدا اس نے سر پیٹ لیا اور کہا کتنا مظلومانہ چہرہ ہے۔ اس نے کیا دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں پہڑیاں ہیں، بس کہتا ہے اے قیدی مجھے یہ بتا سب کے سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہے، مگر یہ کس کا سر ہے اور اس سر سے تیری کیا نسبت، تیرا کیا رشتہ ہے؟ اتنا سننا تھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی یہ کسی اور کا سر نہیں، میرے چچا عباس کا سر ہے۔ تو یہ گھوڑے کی گردن میں آویزہ کیوں ہے؟ کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ارے دو وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سر پر اتنے گرز مارے گئے، اتنے گرز مارے گئے، اور دوسری وجہ یہ ہے جب بھی اس سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تو اس سر نے کہا ارے میرے سامنے میری ماں بہنیں ننگے سر پھرائی جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم، اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے، ایسے رویا کرو جیسے پوری ماں اپنے لال پر آنسو بہاتی ہے۔ ارے یہ آپ کے بہتے ہوئے آنسو یہ آپ کی نجات کا سامان ہے۔ ہاں عزادارو، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پہنچ گیا۔ جو لوگ شام گئے ہیں انہیں دیکھا ہے دربار سے پہلے
قافلے کو روکا گیا، اسیروں کو روکا گیا، عزاداروں کتنی اذانیں گزر گئی لیکن قافلہ وہیں ٹھہرا رہا۔ عزاداروں سب سے چہرہ جو ہوتا ہے نازک چہرہ ہوتا ہے، چہرہ نازک ہوتا ہے۔ اگر میں کوئی رومال آپ کی طرف پھینکوں تو آپ اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، لیکن ہائے عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں رکا ہوا تھا تو چھت سے پتھر مارے جا رہے تھے، ارے بیویوں کے ہاتھ سرے گردن بندھے ہوئے تھے، سرے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں عزاداروں لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں داخل ہوا۔ یزید کی زوجہ ہند نے کنیز سے کہلایا کہ باقی آئے ہیں، میں اس کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، تو اس نے چادر کو لیا اور دربار میں کرسی کا اہتمام کیا اور اس کی کرسی بلندی پر رکھی گئی تاکہ وہ تماشائیوں کو دیکھے، تاکہ ان کا تماشا دیکھے اسیروں کا۔ عزاداروں جب لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے تو جناب زینب کی نگاہ یزید کی زوجہ ہند پر جا کے رکی۔ کیا دیکھا کہ ہند چادر اوڑھے ہوئے ہے، ہماری شہزادی زینب نے پہچان لیا۔ ایک مرتبہ کہا بہن ام کلثوم دیکھو وہ سامنے ہند کھڑی ہوئی ہے، تو جناب ام کلثوم کہتی ہیں بہن زینب مجھے دور کا نظر نہیں آتا، ارے جب سے میرا بھیا عباس مارا گیا میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ ہاں زیادہ قافلہ پہنچا اور ہند نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ تو جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزاداروں اتنا سننا تھا وہ کرسی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب نے پوچھا تم بلندی سے زمین پر کیوں آ گئی؟ کہ ہم مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے ان کی عظمت کی وجہ سے میں زمین پر آ گئی۔ وہ کہتی ہے جناب زینب سے تم مدینے والوں کو تو جانتی ہوں گی، کہاں بتاؤ کس کو معلوم کرنا چاہتی ہو، کس کو معلوم کرنا چاہتی ہو؟ کہ مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میرا آقا حسین رہتا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ اس کا بھائی عباس رہتا ہے جو غیرت کا پیکر ہے، اور ان کا ایک بیٹا سید سجاد ہے اور دوسرا بیٹا علی اکبر ہے۔ عزاداروں جب سب کو پوچھ چکی تو جناب زینب نے کہا بی بی تو نے مردوں کو تو معلوم کر لیا لیکن حسین کی بہنوں کو معلوم نہ کیا، بس اتنا سننا تھا۔ ہند بگڑ گئی اور کہنے لگی اے قیدی بی بی ارے اس دربار میں میری شہزادیوں کا نام نہ لے، میری شہزادیوں کا نام نہ لے، ارے میری بیویاں تو وہ ہیں، ارے میری شہزادی زینب کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا ہے، بس نہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا ارے تو نے اپنی شہزادی زینب کو کہاں پہچانا؟ ارے میں ہی تو زینب ہوں، ارے یہ دیکھیے ام کلثوم ہے، وہ سید سجاد ہے، ارے وہ تج میں رکھا ہوا تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا، اس نے سر پیٹ لیا، چادر زمین پر پھینکی اور یزید کے پاس آئی، او یزید تو نے کیا غضب کر دیا؟ ارے شہزادیوں کو ننگے سا بازار کوفہ و شام اور دربار میں لے آیا۔ اتنا سننا تھا، یزید کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی قبا اپنی عبا اپنی زوجہ پر ڈال دی، اس نے عبا کو پھینکا اور کہا تو میرا خیال کرتا ہے پردے کا؟ ارے جن کے گھر سے پردہ نکلا ہو، جن کے گھر سے پردے کی تعلیم دی گئی ہو، عزاداروں قرآن بپا ہو گیا۔ یزید کی زوجہ ہند کہتی ہے ہائے کیسا انقلاب آ گیا، ارے میری شہزادی بس ایک مرتبہ کہا ارے سکینہ کہاں ہے؟ کدے یہ سکینہ ہے جن کا چلا ہوا کرتا ارے کانوں سے گوشوارے چھین